الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہوں مولانا فضل داد، اور یہ ہماری ترتیب چلی آ رہی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کافی سیشنوں سے چلی آ رہی ہے، اور بات یہاں تک پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت نصیب ہوئی 40ویں سال میں، آپ کی عمر 40 سال تھی، اور اس کے بعد پھر مکہ ہی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور پہلے جو 13 سال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اور دین کی دعوت دینے کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ ہی کے اندر رہے، اور اس کے بعد والے جو آخری 10 سال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ اب مدینہ تشریف لے جانے سے پہلے وہاں کی جو زمین ہے، اللہ رب العزت نے اس کو تیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے۔ وہاں کے جو لوگ ہیں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر ان کو تیار کیا، اور اس کا انداز اس طرح ہوا کہ نبوی 11ویں سال کے اندر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوئی، نبوت شروع ہوئی، تو اس وقت سے 11ویں سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ سے تقریباً 6 آدمی آئے۔ عام طور پر وہ حج کے لیے آیا کرتے تھے، اور اسلام سے پہلے بھی لوگ حج کے لیے، عمرہ کے لیے آیا کرتے تھے، اگرچہ وہ مسلمان نہ ہوں یا مشرک ہوں، جو کچھ بھی ہوں، لیکن وہ حج کے لیے ضرور آیا کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ کی بڑی ہی تعظیم تھی ان تمام لوگوں کے دلوں کے اندر۔ تو جب یہ لوگ آئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید سمجھائی۔ اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور آخری پیغمبر ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی وحی میرے اوپر نازل کی ہے، اور یہ جو تمہارا عقیدہ ہے کہ بہت سارے خدا ہیں اور یہ جو مورتیاں ہیں آپ کے سامنے، یہ فضول ہیں، یہ غلط ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ مورتیاں کچھ بھی نہیں کر سکتی، سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ وہ 6 آدمی جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کی توحید پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اور آخرت کے اوپر کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دنیا میں جیسے تم اعمال کرو گے اس کے مطابق آخرت کے اندر اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر نیک اعمال کرو گے، ادھر تمہیں جنت نصیب ہوگی، اور اگر ادھر تم غلط اعمال کرو گے تو وہ اللہ کی مرضی ہے، اگر چاہے تمہیں سزا دے، اگر چاہے تمہیں بخش دے۔ توحید بھی سمجھائی، رسالت بھی ان کو سمجھائی، اور اس کے بعد پھر آخرت کی زندگی جو ہے
ما بعد الموت والا جو مرحلہ ہے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام سمجھایا۔ وہ 6 کے 6 آدمی جو تھے وہ ایمان لے آئے، ایمان قبول کر دیا، اور اس کے بعد وہ مدینہ واپس چلے گئے۔ یہ 11ویں سال کے اندر نبوی کے اندر ہوا، اور وہ آئے تھے حج کے لیے۔ اب اس طرح ہوا کہ جب یہ 6 آدمی گئے مدینہ منورہ، اور اس وقت مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا، جب یہ مدینہ منورہ گئے اور وہاں انہوں نے دعوت دینا شروع کی، تو اگلے سال یہ لوگ جب آئے تو اپنے ساتھ 6 اور آدمیوں کو اپنے ساتھ لے آئے۔ تو 12ویں سال کے اندر، نبوی 12ویں سال کے اندر 12 آدمی انہوں نے ایمان قبول کیا، مسلمان تھے، اور وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد اپنے ایمان کا اظہار کیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر مکہ کے اندر آپ کے اوپر بڑے ظلم ہو رہے ہیں، یہ لوگ آپ کو اپنے دین پر چلنے نہیں دے رہے، مسلمانوں کے اوپر بڑے ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو اب ان کے دین سے روک رہے ہیں، نماز سے روک رہے ہیں، باقی عبادات سے روک رہے ہیں، اور دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے کہ مکہ کو چھوڑ کر ادھر مدینہ تشریف لے آئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں پوری سنی اور کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ فرمایا کرتے تھے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے، اپنی خواہشات سے کوئی بات نہیں کیا کرتے تھے، جو بھی بات کرتے وہ وحی کے ذریعے آپ کو اس کی اجازت دی جاتی تھی۔ چنانچہ چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ابھی مدینہ منورہ جانے کی اجازت نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اظہار فرمایا، آپ خاموش رہے۔ اتنا ضرور کیا کہ ان 12 جو صحابی تھے، وہ جو 12 اشخاص تھے، کیونکہ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات بھی ہو گئی تھی، ایمان کی حالت کے اندر ہیں، صحابہ ہیں، صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے میں سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لے لی۔ بیعت ایک قسم کی پرومس ہوتی ہے کہ آپ اپنے دین پر پکے رہیں گے، اور یہاں سے واپس جانے کے بعد جب آپ مدینہ چلے جائیں تو آپ کو میں پرومس کرواتا ہوں، آپ کو پرومس ادھر کرنا ہوگا، آپ کو بیعت کرنی ہوگی، وعدہ کرنا ہوگا۔ کس چیز کی بیعت کی؟ وعدہ کس چیز پر؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، یہ پہلی چیز، توحید کے اوپر رہیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہوں اور اللہ کا نبی ہوں، اور تم اس پر پکے رہو گے، تم ہر حالت کے اندر اللہ کی اور میری مرضی کے مطابق چلو گے، اور کسی صورت کے اندر بھی تم نہ اللہ کی نافرمانی کرو گے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے۔ انہوں نے اس بات کے اوپر وعدہ کیا، اور پھر جو بڑے گناہ ہیں ان سے روکا کہ قتل تم نہیں کرو گے، انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں کریں گے، اس پر بھی ہم بیعت کرتے ہیں۔ تم غلط کاری نہیں کرو گے، انہوں نے اس پر بھی بیعت کی۔ اس کے بعد آپ کسی کا مال ظلماً نہیں لیں گے، انہوں نے کہا اس پر بھی ہم بیعت کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ چوری نہیں کریں گے، جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں ان کا تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان سے وعدہ لیا کہ ان گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ، کوئی ایک غلط کام آپ نہیں کریں گے۔ وہ 12 کی جو 12 ہیں، انہوں نے اس بات پر پکا عہد کیا، پکا وعدہ کیا، بیعت کر لی۔ بیعت کا مطلب پلیج، پرومس کر لی، اور اس بات پر بھی کہ اگر بالفرض مجھے آپ کی ضرورت ہوگی، آپ میری پشت پناہی کریں گے، میری مدد کریں گے۔ انہوں نے اس بات پر پکا وعدہ کر لیا، اور اس علاقے کو، اس جگہ کو جہاں اکٹھے ہوئے تھے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کو عقبہ کہتے ہیں۔ تو یہ بیعت العقبہ الاولیٰ، سب سے پہلی جو بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انصار سے لی تھی، یہ سب سے پہلی بیعت تھی نبوی 12ویں سال کے اندر۔
یہ 12 جو لوگ ہیں، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ دن گزارے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا بہت دین سیکھا، اس کے بعد آپس میں مشورہ کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یثرب کے اندر یعنی مدینہ میں، ہم تو یثرب کے اندر رہتے ہیں اور چند دنوں کے بعد تو ہم واپس چلے جائیں گے، اتنے دن ہم آپ کے یہاں ٹھہرے تھے، ہم نے تو بڑا ہی دین سیکھا، وہی جو آتی تھی ہم نے وہ کچھ سیکھا ہے، لیکن یہ تو بہت ہی مختصر وقت ہے، ہم دین اور زیادہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں آپ سے، لیکن آپ تو ہمارے ساتھ اب چونکہ نہیں جا رہے، آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے کسی کو ہمارے ساتھ ایمبیسڈر ہونے، سفیر ہونے کے حساب سے بھیج دیں، جس کو دین کے بارے میں علم ہو اور آپ سے بہت سارا دین، آپ سے دین سیکھا ہوا ہو، وہ وہاں جا کر ہمیں بھی دین سکھا سکتے ہیں، اور صرف ہمیں میں نہیں سکھائیں بلکہ دین کی اور زیادہ لوگوں کو بھی دعوت دے سکتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سنا اور سننے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ اللہ اکبر! مصعب بن عمیر زبردست قسم کی شخصیت تھی۔ ایسا کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، کالوں کی طرف جاتے ہیں، پھر واپس اس واقعے کی طرف آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کی طرف۔ کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Walaikum assalam. Hello, I just got a question about mortgages جی go on. and if they're halal or haram or if there's riba or if it's different. ٹھیک ہے، that's fine. That's fine. Inshallah, I will definitely answer that. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب۔ جی جی مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں صلاۃ حاجت؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ سنتے رہیے، دیکھتے رہیے اور ضرور اس سوال کا جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے، مہربانی، السلام علیکم۔ You asked the question about mortgages. When we say mortgages, I am sure you mean the conventional interest-based mortgage that's normally taken out from the conventional banks, from the state banks, etc. We all know in Islam interest is haram. ہم سب کو پتہ ہے کہ سود جو ہے وہ اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، وہ حرام ہے، کسی صورت کے اندر بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب سود کی اجازت نہیں ہے تو پھر آپ یہ جو کنونشنل مورگیجز ہیں، عام بینکوں سے جو مورگیج لیا جاتا ہے، چاہے وہ گھر کے لیے ہو، دکان کے لیے ہو یا بزنس کے لیے ہو، کسی اور چیز کے لیے ہو، تو چونکہ اس کے ساتھ انٹرسٹ ہے وہ تو حرام ہے، اور جب حرام ہے تو اسلامی نقطۂ نظر سے آپ اس کو وصول نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بلکہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بڑی سختی سے ربا یعنی انٹرسٹ، سود، اس سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی has warned us very severely in the Quran about interest, about riba, and has asked us Muslims to keep away from it. Under no circumstances as a Muslim are you allowed to be dealing in interest, whether you are taking interest or giving interest. In both circumstances it is haram. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala, when he's speaking about interest in the Quran, after making it crystal clear that it is haram and under no circumstances as a Muslim are you supposed to be dealing with it, Allah subhanahu wa ta'ala says, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Announce to these people who are taking interest, announce a war unto them from Allah and from His Prophet. In other words, Allah is saying that those who are taking interest, I declare war to those people. And you declare a war on those who are your enemy. So in other words, Allah is saying, if you are taking interest, اگر آپ سود لے رہی ہیں تب تو میری اور آپ کی دشمنی ہے، میری تمہارے ساتھ جنگ کا اعلان ہے، اور جنگ کا اعلان اس کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے۔
تو سامعین ناظرین یہ یاد رکھیں کہ سود ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے اس سے ہمیں منع فرمایا ہے. It's one of those things the Prophet sallallahu alaihi wasallam has consistently and very severely has warned us against and asked us to keep away from any kind of interest. And again, whether it's a matter of giving interest or taking interest, both are severely haram. Now, when you say mortgage means taking loans out. If it is taking a loan which involves no interest at all, اگر آپ کسی سے قرضہ اس انداز میں لے رہے ہیں کہ اس میں آپ کو سود نہ دینا پڑے تو وہ قرضہ آپ لے سکتے ہیں. جیسے کہ بعض لوگ اپنے رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، جان پہچان سے لیتے ہیں، تو وہ جو قرضہ ہوتا ہے چونکہ اس میں سود نہیں ہوتا، وہ تو قرضہ آپ لے سکتے ہیں. قرضہ دینے والا بھی آپ کو دے سکتا ہے، بلکہ جو قرضہ دیتا ہے تو اس کو تو ثواب ملتا ہے. لیکن جہاں سود انوالو ہو اس کی اسلام کے اندر کسی صورت کے اندر بھی اجازت نہیں ہے. البتہ ون سٹیپ فردر دین دیٹ، آج کل بعض بینک ایسے ہیں کہ وہ سود آپ سے نہیں لیتے. دے آر ناٹ ٹیکنگ دا نارمل انٹرسٹ بیسڈ mortgages or they're not giving interest based mortgages. They have a loan system and they call it musharaka, diminishing musharaka. And what they do is they give you money as loan to buy a building, a business, etc. آپ کو پیسے دیتے ہیں تاکہ آپ کوئی اپنا گھر خرید لیں یا بزنس خرید لیں، لیکن اس سے آپ کو وہ انٹرسٹ یعنی سود چارج نہیں کرتے، بلکہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جو بلڈنگ آپ نے خریدی ہے یہ ہم آپ کے ساتھ شریک ہو کر اس بلڈنگ کو خرید لیتے ہیں، یا یہ جو دکان، یہ بزنس، یہ کوئی چیز آپ خرید رہے ہیں، we will have a share in this. Our share will be larger, they will say, and your share will be smaller. تو وہ بلڈنگ آپ سے خرید لیتے ہیں، اور اس کے خریدنے کے بعد اب ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ that building when you are going to put it on rent، چونکہ وہ مشارکت ہے، it's partnership. So when جب آپ اس کا کرایہ دیں گے تو جتنا اس کا حصہ ہے، اگر اس کا 90% حصہ ہے یا انہوں نے 80% پیسے آپ کو دیے ہیں، تو جتنا اس کا حصہ ہے اتنا رینٹ اس کو جائے گا اور باقی جو ہے وہ آپ کے پاس رہے گا. تو اس انداز کے اندر بعض ابھی بھی بینک ایسے ہیں جس کو اسلامی لون کہتے ہیں. بعض لوگ اسلامک مورگیج کہتے ہیں. مورگیج لفظ کے بجائے یہ کہو کہ اسلامک لون، کہ وہ آپ کو قرضہ دیتے ہیں، اور قرضہ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے مشارکت کرتے ہیں. they are in partnership with whatever you have bought or you bought into. آپ نے بزنس لی ہے یا کوئی جگہ لی ہے، کوئی زمین لی ہے، کوئی گھر لیا ہے، تو ان کے اپنے آف کورس شرائط وغیرہ ہوتے ہیں، اور عام طور پر ان کے بورڈ کے اوپر بھی علماء موجود ہوتے ہیں. تو انہوں نے جو یہ فیصلہ کیا ہوا ہے تو وہ علماء کی نگرانی کے ماتحت کرتے ہیں. تو وہ اسلامی جو مورگیج جس کو آج کل کہتے ہیں، if you're talking about Islamic mortgages, because that's under the supervision of ulama, and those ulama are constantly monitoring and supervising the activities, that's why that Islamic loan, that's perfectly fine. But the conventional mortgages, that's why in the beginning I said that the conventional mortgages from the high street banks that you normally have, تو ان سے جو نارمل مورگیج جس کے اوپر سود ہوتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے. Now having said that, you will find some people, some عالمز، آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ملیں گے لوگ جو کہیں گے کہ بھائی ہمیں سخت مجبوری ہے اور اس مجبوری کی وجہ سے ہم نے یہ لون لیا ہوا ہے، یہ مورگیج لیا ہوا ہے، یا یہ سود لیا ہوا ہے. تو بھائی اس ملک کے اندر خاصتاً کسی کو کوئی مجبوری نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں گھر کے خریدنے کے اور آپ کے پاس اتنے، تو آپ رینٹ کے اوپر بھی رہ سکتے ہیں. یو کین لیو آن رینٹ، یو کین لیو آن رینٹ اور گیٹ اے رینٹل پراپرٹی. آپ پیسے دے کر کرائے کے طور پر کسی گھر کے اندر رہ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں کہ آپ گھر خرید لو، اور گھر خریدنے کے لیے آپ پھر حرام جو ذرائع ہیں وہ استعمال کرو، حرام طریقے سے گھر کو خرید لو. اس طرح یہ مناسب نہیں ہے، اس طرح اجازت نہیں ہے. بعض لوگ یہ آج کل چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، بعض لوگ انٹرنیٹ کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو سخت مجبوری ہے تو آپ انٹرسٹ یعنی سود لے سکتے ہیں. بعض لوگ اس طرح لکھتے ہیں، لیکن بھائی صحیح مسئلہ یہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے دل کی گہرائی کے اندر we all know in the bottom of our hearts
that Allah and His Prophet sallallahu alaihi wasallam has totally banned the Muslim banders from interest, whether it is giving interest or whether it is taking interest. اور یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دینا اور لینا دو، کیونکہ بہت سارے لوگ وہ انٹرسٹ یعنی بینک سے قرضہ انہوں نے لے لیا ہے اور اس کے اوپر انٹرسٹ دے رہی ہیں، لیکن بعض ایسے لوگ ہیں، مسلمان بھی ہیں، آپ حیران ہو کر سنیں گے، جو کہتے ہیں کہ قرضہ ہم سے لے لو، ہم جتنا بینک کو آپ کو سود دینا ہوگا اتنا ہمیں نہیں، اس سے آدھا ہمیں دے دو یا اس سے کم دے دو، 3%، 2%، 1% انہوں نے اپنے پرسنٹ رکھی ہوئے، اتنا % ہمیں دے دو۔ مسلمان بھی ایسے ہیں کہ جو اپنے پیسے کو دوسروں کو دے رہے ہیں اور اس کے اوپر وہ سود لے رہے ہیں۔ اور انسان شروع میں ہم یہ باتیں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان بھی اس طرح کریں گے، کہ دوسرے مسلمانوں سے اس طرح غلط فائدہ اٹھائیں گے، لیکن وقت کے ساتھ ہم نے خود اس طرح دیکھا بھی اور لوگوں سے سنا بھی کہ اس شخص نے فلاں کو اتنے پیسے دیے ہیں اور اس سے وصول کر رہے ہیں سود۔ اور جب ان سے بات کی جائے اور ان کو کہا جائے کہ بھائی آپ نے یہ پیسے اس کو دیے ہیں اور اس پر آپ سود لے رہے ہیں، تو وہ عجیب طریقے سے وہ آپ کو کہیں گے بھائی میں سود تو نہیں لے رہا ہوں، میں تو منافع لے رہا ہوں، اور وہ ہیلے آپ کو بتلائیں گے کہ اس ہیلے کے ذریعے ہم نے یہ منافع کر دیا، ایک گاڑی لے دی یا قسطوں کے اوپر دے رہے ہیں اور اس طرح کر رہے ہیں۔ تو اس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک یاد آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے امت کو حدیث بتلائی تھی، فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ یشربون الخمر ویسمونها بغیر اسمها ویأکلون الربا ویسمونها بغیر اسمها، کہ لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کو دوسرا نام دیں گے، اس کا نام بدل دیں گے، وہ کہیں گے یہ شراب نہیں ہے، یہ تو انگوروں کا جوس ہے جس میں تھوڑا بہت نشہ ہے، بس یہ فلاں چیز کا جوس ہے اور اس کے اندر تھوڑا بہت نشہ آ گیا ہے، لیکن یہ جوس ہے، یہ شراب نہیں ہے، اس کا نام بدلا دیں گے، کوئی اور مختلف نام دے دیں گے اور اس کو پیتے رہیں گے، اور نام اس لیے بدلائیں گے تاکہ لوگ اس کو برا بھلا نہ کہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَأْكُلُونَ الرِّبَا، یہ لوگ یہ سود کھائیں گے، they will consume alcohol and they will give it a different name and then they will deal with interest and they will begin to give it different names، وہ سود لیں گے اور کچھ اور نام دیں گے۔ اور آج کل واقعی صدق الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی وہ 100% آج کل کے زمانے کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں کہ نبی نے 100% سچ بات کہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1400 سال پہلے بتلایا تھا، حالانکہ یہ حدیث فی نفسی ہی ایک معجزہ ہے کہ جن ساتھیوں کو اپنیوں کو کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، ان سے سود کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، وہ اتنے سچے اور سچے اور پاک لوگ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ وہ شراب بھی پئیں گے اور شراب کو دوسرا نام دیں گے اور سود بھی استعمال کریں گے، سود لیں گے دیں گے اور سود کو ایک دوسرا نام دیں گے۔ اور آج کل ہم نے دیہاتوں کے اندر بھی دیکھا، ایک شخص کے بارے میں کچھ سال پہلے جب میں ابراڈ گیا ہوا تھا تو دیہاتوں کے اندر بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ والا جو گاؤں ہے اس کے اندر فلاں شخص وہ سود پر پیسے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، پاکستان کے اندر بیٹھ کر اور ایک دیہات کے اندر، اور اسلامی آپ کی تربیت ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، تو ان غرباء فقراء کے اوپر اس طرح ظلم کرتے ہو۔ تو خیر وہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حرام کاموں سے، حرام افعال اقوال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسے کرتے ہیں، سوال تو ایک دو اور بھی ہیں لیکن بریک کا وقت ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کر آپ جو سوال کریں گے ان سوالوں کی انشاءاللہ جواب دیں گے، اور باقی وقت رہا تو انشاءاللہ جو موضوع ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے اس کے اوپر بات چیت کریں گے، لیکن فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔